بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج عمران خان کی کال کے اوپر شام کو پورے پاکستان میں ریلی نکالی گئی اور یہ ریلیز بڑی منفرد تھیں۔ پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ 4000 جگہوں پہ تقریباً پاکستان کے 4000 مختلف علاقوں میں یہ ریلیز چل رہی تھی یا اپنا احتجاج کر رہی تھی۔ عمران خان کی کال تھی کہ 1 گھنٹے کے لیے نکلیں، لیکن نکلے ضرور اور باہر نکل کے اپنی یکجہتی کا اظہار کریں سپریم کورٹ کے ساتھ، چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ لازماً عدالت کے لیے تو بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ چنانچہ عمران خان نے یہ پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ ان حالات میں سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور سپریم کورٹ کا ساتھ دیں گے بھرپور طریقے سے۔ ریلی کے شروع ہونے سے پہلے عمران خان نے ایک مختصر سا ایڈریس کیا، تقریر کی، اور اس میں انہوں نے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کا آئین بچایا جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عدالتوں کا وقار بچایا جائے، آپ چاہتے ہیں کہ عدالتیں آزادانہ فیصلے کریں، تو یہ وقت ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی۔ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ آپ دیکھیے کہ ایک کیس، جو بھی کیسز سپریم کورٹ میں آئے، خصوصی طور پہ اس وقت پنجاب اور کے پی کے میں الیکشنز کروانے کا کیس تھا، اور پہلے دن سے ہی جب سے اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں، یہ حکومت چونکہ خوفزدہ تھی الیکشن سے، انہوں نے الیکشن سے بچنے کا رستہ اختیار کیا، اور الیکشن کمیشن اس ساری سازش میں ساتھ شریک تھا۔ الیکشن کمیشن نے کہا جی 21 ارب روپیہ چاہیے، سیکورٹی کے لیے اتنے لاکھ لوگ چاہیے۔ چنانچہ حکومت نے کنوے کر دیا کہ جناب وزارت دفاع نے بتا دیا ہے کہ وہ سیکورٹی کا انتظام نہیں کر سکتے، اتنے لوگ اویلیبل نہیں ہیں، حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ پیسے نہ دینے کے لیے کس طرح نیشنل اسمبلی کو استعمال کیا گیا۔ کوئی کسر نہیں چھوڑی جہاں پہ کہ انہوں نے آئین کو پامال کرنے کا پکا اپنا انتظام نہ کیا ہو۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا، سپریم کورٹ نے اس سے پہلے تاریخ مقرر کر دی، ہیئرنگز ہوئیں، اور اس میں کہا گیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہو جانے چاہیے، کیونکہ کوئی تاریخ دی نہیں جا رہی تھی، اور سپریم کورٹ کا کام تھا کہ وہ آئین کا تحفظ کرے، اور آئین سامنے نظر آ رہا تھا کہ وائلیٹ ہو رہا ہے، اور حکومت قطعاً اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن کرائے، لہذا یہ کام کیا گیا۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ حکومت کے جو لچھن تھے، حکومت جو کچھ کرتی رہی، اس میں پارلیمنٹ میں تقریریں، باہر لیڈروں کے بیانات۔ رانا ثناء اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جناب 14 مئی کو الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، ہم تو نہیں کروا سکتے، ہم نے نہیں کروانے۔ الیکشن کمیشن نے بھی اپنا کہہ دیا کہ آپ نے سپریم کورٹ نے آئین سے تجاوز کیا ہے، یہ تو سپریم کورٹ تاریخ دے ہی نہیں سکتا۔ تقریریں جو ہوئی پارلیمنٹ میں، اس میں ججز کو کی بے توقیری کی گئی، اور اب جو ریسنٹ کام ہوا وہ یہ کہ بے شمار جسٹس مظہر علی اکبر ایک آنریبل جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے خلاف دھڑا دھڑ کچھ 4-5 ریفرنسز وغیرہ جمع کروا دیے۔ پھر بہت بڑا پریشر یہ لانے کا کام کیا کہ جو پارلیمنٹ کی یا نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہے، جیسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہتے ہیں، اس کو ایک قرارداد پاس کر کے ان کو کہا گیا، اسپیکر کو کہا گیا کہ ان کے حوالے کریں کہ وہ تحقیق کریں جسٹس مظاہر علی اکبر کی۔ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے، اور ایف بی آر اس میں تعاون کرے اور سارا نکالا جائے کہ انہوں نے ٹیکس دیے ہیں نہیں دیے، وہ کون سی، کہ سارے پریشر ٹیکٹکس ہیں۔ پھر جسٹس ثاقب نثار کو بے توقیر کیا، اس کی ویڈیوز کو آڈیو پکڑ لائے جو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ڈاکٹرڈ ہے، اس میں یہ ایڈ کیا انہوں نے خود۔ اس آڈیو کے ذریعے بھی چیف جسٹس کو پیغام دیا کہ تم چیف جسٹس آج ہو، کل اتر گئے تو پھر تمہارے ساتھ یہ کریں گے۔ اب شہباز شریف صاحب پہلے بھی آپ بہت کچھ کہتے رہے، لیکن انگلینڈ میں جا کے انہوں نے بیان دیا کہ سپریم کورٹ کا معیار دوہرا ہے،
میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا دیکھیں ان لوگوں کو قطعاً نہ کوئی شرم آتی ہے نہ کچھ یہ باتیں کرتے ہوئے. یعنی ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے یہ بیان دے رہے ہیں جہاں ان کے بھائی 50 روپے کے اسٹامپ پہ گئے اور خود شہباز شریف اس کے ضامن تھے اور وہ وزیر اعظم بن کے بیٹھے. کوئی اور ضامن ہوتا اس طرح اور بھگوڑا ہوتا اس کا رشتہ دار یا کوئی بھی جس کی اس نے ضمانت دی اور وہ واپس نہ آ رہا ہوتا تو اس شخص کی تو ضمانت بھی ضبط ہوتی, ساتھ اس کو شاید جیل ہو جاتی. لیکن وہ وہاں بیٹھ کے سپریم کورٹ کو میسج دے رہا ہے کہ یہ آپ نے جو کام کیا دوہرا معیار ہے, ہم اس کو قبول نہیں کرتے. پھر ایک لا حاصل بالکل جس کا تعلق نہیں وہ ایک بحث چھیڑ دی 2 ججز اور 3 ججز کی کہ جی وہ 4-3 کا بینچ ہے یا 2-3 کا بینچ تھا. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جی ہمیں تو 2-3 کے بینچ کا ہم قبول ہی نہیں کرتے, ہم تو فیصلہ وہ مانتے ہیں جو 4-3 کا تھا. حالانکہ اعتزاز احسن نے قانوناً ثابت کیا کہ 4-3 کا بینچ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ 2 ججز جن کو یہ شامل کر رہے ہیں وہ اس پروسیڈنگز میں شریک ہی نہیں ہوئے, انہوں نے ہیئرنگ سنی ہی نہیں اس کی. پھر جو رانا ثناء اللہ کا سٹانس ہے وہ اور باقی پارٹی کا آپ دیکھیں, باقی پارٹی یعنی جو الیکشن 90 دن میں کرانے کا آئین پابند کرتا ہے اس کا تو ان میں سے کوئی ذکر نہیں کرتا, اور ذکر اگر ہے ذکر خیر تو وہ صرف ایک ہی چیز کا ہے کہ 4-3 کا بینچ یا فل کورٹ بن جائے. کیوں؟ رانا ثناء اللہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ دھمکیوں پہ اترے ہوئے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ کو ابھی ریسنٹلی یہ کہا ایک انٹرویو میں, میرا خیال ہے ندیم ملک کے ساتھ تھے وہ, انہوں نے کہا جی پہل اس سارے جو بھی ہمارا سپریم کورٹ کے ساتھ جو چل رہا ہے جھگڑا ٹسل چل رہی ہے اس میں پہل سپریم کورٹ نے کی ہے, انہوں نے کیوں نہیں بنایا فل کورٹ بنچ. یعنی باہر سے بیٹھ کے یہ ڈکٹیٹ کرنے جو یہ کہیں سپریم کورٹ پابند ہو کہ وہ اس پہ عمل کرے. سو اس نے کہا جی اب تختیہ تختہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے یا سپریم کورٹ جائے گا یا ہم جائیں گے. دھمکی صاف ہے کہ بھئی بالآخر ہم تو نہیں جائیں گے, سپریم کورٹ کو پیک اپ کرائیں گے. اب یہ وہ حالات ہیں جن میں کہ آپ کے چیف جسٹس کام کر رہے ہیں. اب ہوا یوں کہ جو کل ہیئرنگ ہوئی اس میں چیف جسٹس صاحب نے اپنے 14 مئی کے الیکشن کے آرڈر کو واپس نہیں لیا اور انہوں نے 2 ٹوک کہا کہ 14 مئی کے الیکشن کے بارے میں یعنی جو آئین کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا, اور اگر آئین پہ عمل نہ ہوا تو سپریم کورٹ اس پہ خاموش چپ کر کے تماشائی کے طور پہ نہیں بیٹھے گا. یہ وہ آخری میسج ہے جو کہ چیف جسٹس نے دیا. سو ظاہر ہے کہ یہ تو جو وائلیشن کر رہے ہیں یہ تو کرتے جا رہے ہیں, یہ موزور ہوئے پڑے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا, لہذا یہ بالکل ہر طرح کی منمانیاں اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کو مکمل طور کے نظر انداز کر کے تو آگے بڑھ رہے ہیں. ان حالات میں بڑی ضرورت ہے کہ صرف پی ٹی آئی نہیں پورا پاکستان سپریم کورٹ کو حوصلہ دے, طاقت دے اور ان کے پیچھے کھڑا ہو. چیف جسٹس صاحب اگر خود ثابت قدم ہے, اپنے موقف پہ قائم ہیں, تو یہ اس سے ہمارے اوپر ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ایک چیف جسٹس خود سارے معاملات کو سنبھال کے وہ آئین کا تحفظ کرنا چاہتا ہے. تو پاکستان کے عوام کی اپنی آزادی کا ضامن ان کا آئین ہے, لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کے ان کو سپورٹ مہیا کریں. تو عمران خان نے لیڈ لی, لیکن یہ فرض تمام پاکستانیوں کا ہے کہ اس وقت آئین کے تحفظ کے لیے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں. چیف جسٹس صاحب نے واضح کہا کہ یہ اگر کوئی آرڈر دیں گے تو وہ آرڈر امپلیمنٹ بھی کروائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کے کسی بھی ادارے کو جو کہ تمام ادارے ان کے ماتحت ہیں یا ان کے آرڈرز کو پورا کرانے کے لیے ان کی ذمہ داری ہے, وہ تمام پاکستان کے ادارے ان کے حکم کے تابع ہیں, وہ حکم دیں گے. اگر کوئی ادارہ اس حکم کی تعمیل کرواتا ہے تو بالکل وہ آئین کے مطابق ہوگا, لیکن اگر کوئی ادارہ سپریم کورٹ کے حکم کو ٹالتا ہے اور وہ ان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈرز کو امپلیمنٹ نہیں کرواتا تو اس کے اوپر بھی توہین عدالت کا مقدمہ کھڑا ہو جائے گا. سو یہ وہ ایشوز ہیں, یہ وہ چیز ہے
جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج کی ریلی کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ اس ریلی میں لوگوں نے بہت بھرپور شرکت کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے، یہ ایشو ہے پورے پاکستان کا، اور توقع ہے کہ جب آئندہ کال دی جائے تو پورے پاکستان کے لوگ اس طرح کی ریلی یا اس طرح کی سپورٹ کے لیے چیف جسٹس کو ایک حوصلہ یا ان کو کم از کم ایک ری ایشور کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پاکستان کے تمام لوگ باہر آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔